السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے ایک ماں ایک معمہ، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ میں نے سوچا اگر وہ مان گیا ہے تو بہتر ہے، دل کی باتیں اگل دے گا۔ میں نے پوچھا وہ لڑکی کہاں؟ دور نہیں ہے جناب والا، ابھی میرے ساتھ چلے، ہماری آبادی سے تقریباً آدھا میل دور ان کے ڈیرے ہیں۔ اس کا نام ہاشو ہے، بدبخت بہت خوبصورت ہے۔ کون سے ڈیرے؟ کس کے ڈیرے؟ خانہ بدوشوں کے ڈیرے کی بات کر رہا ہوں حضور والا، میں ایک خانہ بدوش لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام ہاشو ہے۔ اس ڈائن کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ تو مجھے قتل کرنے لگی تھی، خدا کی قسم بڑی مشکل سے گردن چھڑا کر بھاگا۔ میں نے غصے میں آ کر اسے گالی دی اور کہا میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام زینب تھا اور جس کے رشتے کے لیے تم نے کوشش کی تھی اور جو کل رات قتل ہو گئی ہے، اس کی بات کرو۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے یا نہیں؟ قرآن لے آؤ حضور انور، تم جیسے پلید آدمی کے آگے میں کلام پاک نہیں رکھوں گا۔ تمہاری گردن پر زینب کے ناخنوں کے زخم ہیں۔ عالی جاں مجھے اجازت دیں کہ ساری بات سنا دوں، قرآن پاک کی قسم ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میری گردن پر یہ نشان ایک خانہ بدوش لڑکی کے ہیں، آپ خود جا کر یا اسے یہاں بلا کر پوچھ سکتے ہیں۔ زینب کے ساتھ تعلقات سے پہلے میری دوستی اس خانہ بدوش لڑکی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میں اسے بہت مال کھلاتا رہا، وہ ایسی بری طرح مجھ پر فدا ہوئی کہ لاریوں کے اڈے پر بھی کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ وہ انسان کی بچی نہیں، پوری حیوان ہے۔ یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا کہ تم نے کسی دوسری لڑکی کی طرف نظر بھی اٹھائی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سچی بات ہے کہ میں اس سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ چونکہ خوبصورت تھی اس لیے میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس سے دور ہٹنے کی کوششیں شروع کر دیں اور زینب سے دوستی کر لی۔ یہ لڑکی بھی میری غلام ہو گئی۔ ہماری دوستی کا چرچا ہونے لگا۔ ہماری دوستی پاک صاف نہیں تھی، زینب کے باپ کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کی بیٹی سے ملنا چھوڑ دوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی آوارہ اور بدمعاش آدمی سے نہیں کروں گا۔ یہ سن کر مجھے طیش آ گیا اور میں نے اسے دھمکی دی۔ اسے شاید معلوم تھا کہ اس کی بیٹی میری ہی طرح آوارہ اور بدمعاش تھی، مجھ سے پہلے 3 نوجوان مردوں سے دوستی لگا چکی تھی۔ پھر بھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، مگر اس نے مجھ سے پرے ہٹنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، یہ لیلا مجنوں والی محبت نہیں تھی کہ میں اس کا غلام ہو جاتا۔ میں اس دوران خانہ بدوش لڑکی سے نہ ملا۔ وہ 2 دفعہ لاریوں کے اڈے پر آئی تو میں نے اسے ٹال دیا۔ کل شام کی بات ہے کہ میں اڈے سے واپس آ رہا تھا کہ یہ خانہ بدوش لڑکی مجھے راستے میں مل گئی۔ میرے تعلقات زینب کے ساتھ ختم ہو چکے تھے۔ 20-25 روز سے اس نے ایک اور نوجوان کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ خانہ بدوش لڑکی مجھے راستے میں مل گئی تو میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ میں اسے دھتکار رہا ہوں۔ اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے گالیوں کا جواب گالیوں سے دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ لڑکی ہے، ڈر جائے گی، مگر وہ اور تیز ہو گئی۔ لوگ ہمیں دیکھنے لگے۔ میں اسے الگ لے گیا اور بتا دیا کہ میں اب اس سے نہیں ملا کروں گا اور وہ بھی اب میرے پیچھے نہ آیا کرے۔ وہ یک لخت آگ بگولا ہو گئی۔ میں چل پڑا تو اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا اور بولی جاتے کہاں ہو؟ مجھے اپنے ساتھ لے چلو یا تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اب دانت پیس پیس کر بات کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے پاگل ہو کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے پرے کرتے ہوئے کہا میں اپنے ساتھ تجھ چڑیل کو لے جاؤں گا، کوئی اچھی لڑکی نہیں ملتی بھلا؟ اس نے اچانک دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی اور اتنی زور سے دبائی کہ میرا دم گھٹ گیا۔ میں آخر مرد تھا۔ میں نے اس کے انگوٹھوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر زور سے پیچھے کو انگوٹھے کھینچے تو اس کے ہاتھ اکھڑنے لگے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری گردن دونوں طرف سے کاٹی جا رہی ہو۔ اس کے ناخن میری کھال میں اتر گئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ اکھاڑ دیے اور اس نے میری کھال ادھیڑ لی۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ گر پڑی تو میں وہاں سے بھاگ اٹھا۔
میں بازار میں چلا گیا، گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ میری گردن کو پٹی میں کسنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ پٹی نہ باندھو، صرف دوائی لگا دو۔ میں پٹی سے اس لیے ڈرتا تھا کہ ہر کسی کی نظر میں آ جائے گی اور سب پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے خون روک کر دوائی لگا دی اور بوتل میں بھی ڈال دی۔ کل سے میں بہت ڈرا ہوا ہوں، وہ چڑیل جہاں ملی مجھے پکڑ لے گی۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو 2 کانسٹیبل دے کر خانہ بدوشوں کے ڈیرے کا پتہ بتا کر ہاشو نام کی لڑکی کو تھانے میں لانے کے لیے بھیج دیا۔ بہت سے قارئین نے خانہ بدوش، جنہیں جپسی کہتے نہیں دیکھے ہوں گے۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے قریب آپ نے ایک مخلوق دیکھی ہوگی جو خیموں میں رہتی ہے۔ یہ لوگ تھوڑا عرصہ ایک جگہ رہ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے غلیظ کپڑوں کے ٹکڑے اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور انہیں نہروں یا دریاؤں میں دھو کر فیکٹریوں میں تول کر بیچتے ہیں۔ یہ کپڑے مشینیں صاف کرنے کے کام آتے ہیں۔ ان کی جوان عورتیں شہروں میں بھیک بھی مانگتی ہیں، چوریاں بھی کرتی ہیں اور عصمت فروشی بھی کرتی ہیں۔ انہیں لوگ خانہ بدوش کہتے ہیں، لیکن یہ ان خانہ بدوشوں سے بہت مختلف ہے جو ہمارے زمانے میں دیکھنے میں آتے تھے۔ اصلی خانہ بدوش ایک پراسرار مخلوق ہوا کرتی تھی۔ ان خانہ بدوشوں کا ایک گروہ 10-10، 12-12 کنبوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان کے پاس چند ایک گدھے اور 1-2 خچریں ہوتی تھی۔ ان کے خیمے اوپر سے گول ہوتے تھے جو چاند کی شکل کے بانسوں پر کھڑے کیے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ 3-4 کتے ضرور ہوتے تھے جو بھیڑیے لگتے تھے۔ بڑی خونخوار کتے ہوا کرتے تھے۔ یہ رکھوالی کے لیے ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو چوری چکاری کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ چونکہ جنگلوں میں رہتے تھے اس لیے درندوں سے بچاؤ کے لیے بھیڑیوں کی نسل کے خونخوار کتے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کوئی کتابی مذہب نہیں تھا۔ وہ گیدڑ مار کر کھا لیا کرتے تھے، نیولے اور اود بلاؤ تک کو کھا لیتے تھے۔ پرندوں میں چیل اور گدھ بھی ان کی غذا میں شامل تھے۔ ان کی عورتیں جفاکش، طاقتور اور خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے تھے اور نہ ان کی عورتیں عصمت فروشی کرتی تھیں۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ شہروں سے بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور انہیں الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے سر میں سے قطرے گرنے لگتے ہیں، جسے مومیائی کہا کرتے تھے۔ مشہور تھا کہ مومیائی ہر مرض کی دوا ہے اور انسان کے جسم کو فولاد بنا دیتی ہے۔ بعض لوگ انہیں آدم خور بھی سمجھتے تھے۔ ان کی عورتوں کی ڈیل ڈول اور خوبصورتی بھی پراسرار سی ہوتی تھی۔ اگر کوئی شہری کسی خانہ بدوش عورت کو چھیڑ بیٹھے تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتی تھی۔ جان چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ عورتیں شہروں میں چھریاں اور چاقو بیچنے آیا کرتی تھیں۔ بہت دلیر عورتیں تھیں اور اگر کوئی خانہ بدوش عورت کسی شہری پر نظر رکھ لے تو اسے اپنے قبضے میں لے کر ہی دم لیتی تھی۔ مگر ایسے واقعات بہت کم دیکھنے میں آتے تھے۔ میرے مشتبہ اطہر علی نے جب مجھے ایک خانہ بدوش لڑکی کا واقعہ سنایا تو میں بالکل حیران نہیں ہوا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ مقتولہ کو قتل کرنے والی یہی لڑکی ہے۔ اس خیال کے پیش نظر میں نے اطہر سے پوچھا، اس لڑکی نے زینب کو دیکھا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ تم نے اب زینب سے دوستی کر لی ہے؟ نہیں، اس نے زینب کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اطہر سے باتیں پوچھتا اور سنتا رہا۔ اس سے اس نوجوان کا بھی اتا پتہ معلوم کیا جس کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ زینب نے اس سے دوستی کر لی ہے۔ 2-2.5 گھنٹوں بعد ہیڈ کانسٹیبل خانہ بدوش لڑکی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور 2 عورتیں تھیں۔ میں نے انہیں باہر والے پھاٹک سے اندر آتے دیکھا تو کمرے سے نکل کر ان تک گیا۔ انہیں میں نے تسلی دی کہ وہ کوئی فکر نہ کریں، کوئی خطرناک بات نہیں ہے۔ لڑکی سے ایک واردات کے سلسلے میں گواہی لینی ہے۔ وہ بہت پریشان تھے لیکن الٹا لڑکی مجھے ڈرا رہی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ آئے ہوئے مردوں اور عورتوں کو پھاٹک کے قریب بٹھا دیا اور لڑکی کو اپنے ساتھ لیے آ گیا جہاں اطہر میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اپنی میز سے گھوم کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا جب لڑکی کی نظر اطہر پر پڑی۔ مجھے لڑکی کے چہرے کے تاثرات آج تک یاد ہیں۔ اس کا رنگ اچھا خاصا تھا مگر یہ رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی نظریں اطہر پر جمی ہوئی تھیں۔ اطہر اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔
लड़की ने दांत पीस कर बड़ी गलीज गाली दी और बोली, इसे मैं मर्द की औलाद समझती थी, ये अब मुझे कैद कराएगा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे कैद कर लो, इसको मैंने ज़ख्मी किया था, लेकिन मैं थोड़ी सी कैद नहीं लूँगी, बहुत सारी लूँगी। ये कहकर वो ज़ख्मी बिल्ली की तरह इस कदर तेज़ी से अतर पर जा पड़ी कि मैं हैरान रह गया। उसने एक हाथ की मुट्ठी में अतर के सर के बाल पकड़ लिए, दूसरा हाथ उसकी शेरक पर रख दिया और दांत उसके गाल में गाड़ दिए। अतर जैसे तनो मन आदमी की चीख निकल गई। वो बिलबिला कर उठा। लड़की ने उसकी गर्दन को ऐसा मरोड़ा दिया कि वो पीठ के बाल गिर पड़ा। लड़की उसके ऊपर गिरी, लेकिन उसने ना उसके बाल छोड़े ना गाल से दांत उखाड़े। मैं पहुंच तो गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगे होंगे। इतनी देर में लड़की उसे गिरा चुकी थी। मैंने लड़की को कमर से पकड़ कर उठाने के लिए ज़ोर लगाया, मगर उसके दांत अतर के गाल में उतरे हुए थे और लड़की उसे भेड़िए की तरह भंभोड़ रही थी। मेरे 2 कांस्टेबल अंदर आ गए। मैंने लड़की की नाक दबा ली और दूसरा हाथ उसकी शेरक पर रख कर दबाया। दम घुटने से लड़की का मुंह खुल गया। मैंने उसे काबू कर लिया, लेकिन वो हमारे हाथों से निकली जा रही थी। मैंने उसे हवालात में बंद करने की धमकी भी दी, मगर उसने कहा कि मैं फांसी ले लूँगी, लेकिन इससे ख़त्म करूँगी। अतर का गाल देखा, उसकी बोटी बाहर आ गई थी, खून उबल उबल कर निकल रहा था। मैंने उसे हेड कांस्टेबल के साथ अस्पताल भेज दिया। उसका इतना तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए भद्दा हो गया। कत्ल का ये केस जब अदालत में गया तो मैंने अतर को देखा। उसका ज़ख़म ठीक हो गया था, लेकिन ज़ख़म का निशान ऐसा भद्दा था कि देखने वाला फ़ौरन निगाहें हटा लेता। आँख के ज़रा नीचे से होंठों के कोने तक, यानी एक तरफ से चेहरा बुरी तरह बेढब हो गया था। उसकी इसी चेहरे पर लड़कियां मरा करती थीं। उसे अस्पताल भेजा तो मैंने लड़की को बड़ी मुश्किल से ठंडा किया। उसे ये वहम था कि अतर ने उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट की है, इसलिए उसे थाने बुलाया गया। मैंने उसका ये वहम दूर किया और बताया कि एक लड़की कत्ल हो गई है, ये अतर की दोस्त थी, उसकी तफ्तीश के लिए उसे बुलाया गया है। मैंने लड़की से पूछा, इसे कल तुमने ज़ख्मी किया था? हाँ, मैंने किया था, मैं इसे कत्ल करना चाहती थी। उस लड़की को देखकर मुझ पर अजीब सा असर हो रहा था। उसके होंठ अतर के खून से लाल थे, खून उसके मुंह में चला गया था, ज़ुबान भी लाल थी, नाक पर भी खून था, उसके होंठों के इर्द गिर्द नीचे ठोड़ी तक खून था। ये भी हो सकता था कि उसने अतर का कुछ खून पी भी लिया हो। वो मुझे एक हसीन चुड़ैल नज़र आ रही थी जो इंसानों को खाती है। अतर ने कहा कि ये लड़की हैवान है, लेकिन मेरी नज़र में वो दरिंदा थी। मैंने उसे कहा कि मुंह साफ़ कर लो। उसने बड़े गुस्से से अपना बाजू अपने होंठों पर मल दिया, जिससे खून उसके चेहरे पर और ज़्यादा फैल गया। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? उसने मुझे लूट लिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, मुझे पैसे देता था। मैंने इसको अपनी इज्जत दे दी, ये मेरे साथ खेलता रहा। मैंने एतराज़ नहीं किया क्योंकि ये मेरा खाविंद बनने वाला था। मैंने अपने बाप से मार खाई, लेकिन इस आदमी का साथ नहीं छोड़ा। फिर इसने मुझे धोखा दिया और मुझसे भागने लगा। मैं इसको इज्जत दे चुकी थी। मैंने इसे कहा कि तुम मेरे खाविंद बन गए हो, अब किधर जाते हो? उसने कहा कि तुम जंगली हो, मैं शहर की लड़की के साथ शादी करूँगा। मैंने उससे पूछा कि शहर की लड़की कौन है? उसने नहीं बताया। अगर बता देता तो मैं उसको भी जान से मार देती और इस आदमी को भी। ये मेरे हाथ से निकल गया। अब मुझे कैद कर लो। मैं उसे कैद कर सकता था। उसने थाने में एक आदमी पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया था, लेकिन उसने जिस वजह से हमला किया था वो माकूल वजह थी। उसने किसी बेगुनाह पर हमला नहीं किया था। लड़की का इश्तिहाल बजा था। मैंने लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। उससे यही तस्दीक करानी थी कि अतर की गर्दन पर जो खराशें हैं वो इसी लड़की की हैं। मैंने लड़की के साथ आए हुए मर्दों को बुलाकर कहा कि इस लड़की को काबू में रखो। उन्हें बताया कि इसने क्या किया है और ये भी कहा कि मैं ऐसे हवालात में बंद कर सकता हूँ। अगर इसने कोई और ऐसी हरकत की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन मुझे इत्तला मिली कि खाना बदोश इस शहर से चले गए हैं। मैंने मकतूला की माँ को एक बार फिर बुलाया। चंद एक छोटी छोटी बातें पूछनी थी।
اب تو میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ باپ پر قتل کا شبہ تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ عطر کو دیکھا تو میں نے اس کو قاتل سمجھا، مگر وہ کچھ اور ہی ڈرامہ نکلا۔ عطر کو میں نے مشتبہ افراد کی فہرست سے نکال کر گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ لڑکی کے چال چلن کے سلسلے میں اس کی گواہی ضروری تھی۔ اب میں پھر اس لائن پر آ گیا کہ مقتولہ کا قاتل اس کا باپ تھا۔ کچھ معلومات ابھی اندھیرے میں تھی۔ مقتولہ کی ماں کے سوا مجھے کوئی بھی روشنی نہیں دکھا سکتا تھا۔ میں نے اس سے صاف الفاظ میں کہہ دیا، تمہارا خاوند مر چکا ہے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اپنی بیٹی کو اس نے قتل کیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے یا قاتل کو پکڑنا ہے۔ تم اس روز سے جس روز تمہارے خاوند کو پتہ چلا تھا کہ بیٹی خراب ہو گئی ہے، قتل کی شام تک چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کرو اور مجھے بتاؤ۔ میں نے اس مظلوم اور غمزدہ عورت کو کھانا کھلایا، چائے پلائی اور اس کے دل سے پولیس کا خوف نکال دیا۔ وہ مجھے چھوٹی بڑی باتیں سنانے لگی۔ میں بڑے غور سے سنتا رہا اور سوال کرتا رہا۔ شاید 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں نے اتنی طویل گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا کہ بیٹی کا قاتل باپ ہی تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اکثر کہا کرتا تھا کہ اپنی لڑکی کو یا تو موت آ جائے یا اسے اپنے ہاتھوں ختم کر دیا جائے۔ 2 مرتبہ اس نے کہا تھا کہ میں کوئی ایسا زہر تلاش کرتا ہوں جو اپنا کام بھی کر جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ لڑکی کا گلا باپ نے 4 مرتبہ دبایا تھا۔ ان باتوں سے یقین پختہ ہونے لگتا تھا کہ باپ اپنی لڑکی کو قتل کرنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا اور ماں رو رو کر پاگل ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی رہتی اور اسے باپ سے بچانے کی کوشش کرتی رہتی، مگر مجھے ایسی کوئی شہادت نہیں مل رہی تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ کیا باپ کو معلوم تھا کہ لڑکی فلاں وقت باہر نکلے گی اور وہ اس کی گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ کام سے تو وہ جلدی آ گیا تھا۔ اس نے بیان دیا تھا کہ وہ کرم سنگھ کے ٹھیکے پر چلا گیا تھا۔ کرم سنگھ سے میں نے پوچھا تھا، اس نے بتایا تھا کہ اس آدمی کو اس نے اس وقت ٹھیکے میں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تھا جب سارے گاہک جا چکے تھے اور وہ اکیلا پڑا رہ گیا تھا۔ کرم سنگھ کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے ٹھیکے میں کس وقت داخل ہوا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بیٹی کو قتل کر کے شراب خانے میں گیا تھا۔ بہرحال یہ شبہ تھا یا یقین، ثبوت کوئی نہیں تھا۔ میرے لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں یہ رپورٹ لکھ دوں کہ قاتل نے خودکشی کر لی ہے۔ مقتولہ کی ماں نے نئی بات یہ بتائی کہ پہلے عطر کو پسند کرتی تھی، پھر اس نے قتل سے کچھ دن پہلے ایک اور لڑکے کا نام لینا شروع کر دیا تھا۔ ماں کو وہ کہتی تھی کہ یہ لڑکا بہت ہی شریف ہے۔ ماں نے لڑکے کو دیکھا، لڑکی اس سے ملتی رہتی تھی۔ ماں نے لڑکی سے کہا کہ ہم خود بات کرتے اچھے نہیں لگتے، لڑکے سے کہو کہ وہ اپنی ماں کو میرے پاس بھیجے، لیکن لڑکے کی ماں نہیں آئی۔ اتنے میں لڑکی قتل ہو گئی۔ میں نے مقتولہ کی ماں سے پوچھا کہ یہ بات اس نے پہلے کیوں نہیں بتائی۔ اس نے جواب دیا کہ بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے اس کا ذکر کرنا بیکار سمجھا۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکے سے بھی پوچھ گچھ کر لی جائے، ہو سکتا ہے اس کے اور عطر کے درمیان یا مقتولہ کے کسی اور دوست کے درمیان رکابت چل پڑی ہو اور وہ اس کا شکار ہو گئی ہو۔ میں نے مقتولہ کی ماں سے اس لڑکے کا اتا پتہ پوچھا تو وہی نوجوان نکلا جس کے متعلق مجھے عطر بتا چکا تھا، اور ایک اور آدمی نے بھی بتایا تھا کہ رات اس نے مقتولہ کو اس نوجوان کے ساتھ بغل گیری کی حالت میں دیکھا تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا کہ ایک کارخانے میں رات کی شفٹ میں کام کرتا ہے۔ میں نے اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ 20-22 سال کی عمر کا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں کا بھول پن تھا۔ چہرے پہچاننے کے تجربے کی بنا پر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ لڑکا قاتل نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈرا ہوا ضرور تھا، لیکن اس نے بولتے وقت ذرا بھی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مقتولہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کب سے تھے؟ میرا خیال ہے ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا تھا۔ قتل کی رات تم کہاں تھے؟ میں ورکشاپ میں چلا گیا تھا۔ صبح پتہ چلا کہ زینب قتل ہو گئی ہے۔ تمہیں وہ آخری بار کب ملی تھی؟ اسی شام۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے مل کر وہ گھر نہیں جا سکی تھی۔ میں ورکشاپ کی طرف چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی مجھے دیکھتی رہی تھی۔ تمہیں معلوم تھا کہ لڑکی کی دوستی کچھ اور مردوں کے ساتھ بھی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان میں سے کسی نے تمہیں ڈرایا ہو؟ مجھے معلوم تھا کہ لڑکی پاک نہیں، پھر بھی میں نے اسے پسند کیا۔ مجھے کسی نے کبھی ڈرایا دھمکایا نہیں تھا۔ لڑکی نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ کوئی آدمی، خصوصاً عطر نام کا ایک آدمی، اسے دھمکیاں دیتا ہے یا اسے تم سے ملنے سے روکتا ہے؟ کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔
اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ویسے نہیں تھے جیسے دوسروں کے ساتھ اس نے رکھے تھے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری محبت پاک رہے گی، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے جس کا نام اکمل تھا کچھ ایسی باتیں پوچھی جن کے متعلق میرا خیال تھا کہ وہ نہیں بتائے گا یا جھپ جائے گا، لیکن اس نے بلا جھجک ہر ایک بات بتا دی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں اور نہ اسے کوئی خطرہ ہے۔ میں نے سوال کرنے کے بجائے اسے کہا کہ وہ اپنے متعلق، لڑکی کے متعلق اور دیگر تمام باتیں جو اس کے ذہن میں آئیں مجھے سنا دے۔ اس نے اپنی تمام زندگی کی جو کہانی سنائی وہ اس کے الفاظ میں اس طرح ہے۔ اس نے ہمارے شہر سے کوئی 110 میل دور کے ایک اور شہر کا نام لے کر کہا، میں اس شہر میں پیدا ہوا تھا، باپ بچپن میں مر گیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میری عمر کیا تھی۔ میری عمر 9-10 سال ہوئی تو ایک روز ایک عورت آئی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے آتی مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور منہ چوم چوم کر مجھے پریشان کر دیا۔ میں اس وقت تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ یہ عورت آئی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور اب تم اس کے ساتھ رہو گے۔ میں بہت حیران ہوا، میں تو اس عورت کو اپنی ماں سمجھتا تھا جس نے مجھے پالا تھا۔ میں نے ہوش اس عورت کی گود میں سنبھالا تھا۔ میرے بعد اس عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے جنہیں میں اپنے بھائی سمجھتا تھا۔ گھر میں جو آدمی تھا اس سے میں ابا کہا کرتا تھا۔ اس عورت کے آنے کے بعد مجھے ان دونوں عورتوں نے پاس بٹھا کر بتایا کہ جس عورت نے مجھے پالا ہے وہ میری خالہ ہے اور یہ عورت جو اچانک کہیں سے آ گئی ہے میری ماں ہے، اور میرا باپ اس وقت مر گیا تھا جب میں 1.5 سال کا تھا۔ یہ معمہ مجھے سمجھ نہ آیا تو میں رو پڑا۔ یہ عورت ہمارے گھر میں رہنے لگی، وہ میرے ساتھ پاگلوں کی طرح پیار کرتی تھی، رات مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ اسکول سے چھٹی کے وقت وہ اسکول سے باہر کھڑی ہوتی اور میرا بستہ اٹھا لیتی۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی میری ماں ہے۔ خالہ نے میرے ساتھ اتنا پیار کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب ماں نے مجھے دیوانہ وار پیار دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس سے پہلے میں پیار سے محروم رہا ہوں۔ یہ بات پیار نے میرے دل میں پکی کر دی کہ یہ عورت میری ماں ہے اور جس نے مجھے پالا ہے وہ خالہ ہے اور اس کا خاوند میرا باپ نہیں۔ میں چونکہ بچہ تھا اس لیے اس کے پیار میں الجھ گیا۔ یہ سوال میرے دماغ میں آیا ہی نہیں کہ ماں سے پوچھوں کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہی ہے۔ میں نے تیسری جماعت پاس کر لی تو ماں مجھے اسی شہر میں اسی طرح کے ایک کچے مکان میں لے گئی جس کا ایک ہی کمرہ تھا۔ ہم غریب لوگ تھے۔ میری خالہ کا خاوند مستری تھا۔ ماں نے ایک گھر میں نوکری کر لی اور مجھے پالنے اور پڑھانے لگی۔ میں بڑا ہوتا گیا اور یہ سوال میرے دماغ میں ابھرتا گیا کہ ماں اتنا عرصہ کہاں رہی، مگر پوچھنے کی معلوم نہیں کیوں جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ماں سوائے پیار کے اور کوئی بات کرتی ہی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار اس سے اپنے باپ کے متعلق پوچھا تو اس نے حقارت سے جواب دیا، اس مردود کا نام نہ لو، بہت اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، زندہ ہوتا تو ہم دونوں کو مارتا پیٹتا رہتا۔ اس کے بعد بھی اس نے میرے باپ کے متعلق ایسی بری بری باتیں سنا کر میرے دل سے باپ کی یاد نکال دی۔ میں نے 8 جماعتیں پاس کر لیں تو ماں نے مجھے خالہ کے خاوند کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے اس ورکشاپ میں جہاں وہ ملازم تھا مجھے موٹر میکینک کا کام سکھانا شروع کر دیا۔ مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ 2 سال بعد مجھے 8 آنے روز ملنے لگے۔ یہ تنخواہ مجھے 1 سال ملتی رہی۔ میری عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ ایک روز میری خالہ اور اس کا خاوند ہمارے گھر آئے۔ ماں نے مجھے کسی کام سے باہر بھیج دیا۔ میں جب واپس آیا تو خالو نے مجھے کہا کہ کل ورکشاپ میں نہ آنا، میں تمہیں کسی اور جگہ نوکری دلا رہا ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھے ٹالنے کے لیے ایسی وجہ بتائی گئی جو میری سمجھ میں نہ آئی۔ میں اس نوجوان کی اتنی لمبی کہانی نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے متعلق اور لڑکی کے متعلق بتاؤ، تو اس نے اتنی لمبی کہانی شروع کر دی۔ میں نے اسے روکا نہیں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اس لڑکے نے مجھے متاثر کر لیا تھا، ورنہ ہم مشتبہ افراد سے جنہیں ہم شامل تفتیش کرتے ہیں صرف وہ باتیں پوچھتے ہیں جو نہایت ضروری ہوتی ہیں۔ ہم بولنے کا موقع صرف اسے دیتے ہیں جس کے سینے سے کوئی بات نکلوانی ہوتی ہے۔ اس لڑکے نے پیدائش سے اپنی کہانی شروع کر دی۔ میرے دل میں آئی کہ اسے روک دوں اور اپنے مطلب کی بات پر لے آؤں، لیکن اس نے جب اپنی ماں کے متعلق بتایا کہ وہ اتنے عرصے بعد اچانک آ گئی اور اس بچے کو قبضے میں کر لیا اور بچے کے باپ کے خلاف بچے کے دل میں نفرت پیدا کی، تو میرے اندر کا پولیس مین کا تجسس بیدار ہو گیا۔
میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ عورت اس کی ماں ہی تھی یا یہ کوئی فراڈ تھی۔ اس کے علاوہ مسلسل تفتیش کرتے کرتے میرا دماغ تھک گیا تھا، اس لیے بھی میں نے سوچا کہ چلو یہی کہانی سن لو، دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ نوجوان میرے لیے رحمت کا فرشتہ ہے۔ اس نے کچھ اور باتیں سنا کر مجھے کہا، ماں مجھے یہاں لے آئی، خالو بھی ساتھ آیا تھا۔ یہاں ورک شاپ میں مجھے اسی نے ملازمت دلائی اور اس آبادی میں ایک کمرے کا ایک مکان کرائے پر لے دیا، پھر وہ چلا گیا۔ ہم یہاں 7-8 مہینوں سے رہ رہے۔ پچھلے 1.5 مہینے سے میں رات کی پہلی شفٹ میں کام کرتا ہوں۔ ماں نے تمہیں ابھی تک نہیں بتایا کہ وہ تمہاری 10 سال کی عمر تک کہاں رہی؟ ہاں، ایک روز میں اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی اور شہر میں رہتے تھے جہاں میرا باپ مر گیا۔ مکان پر میرے ایک چچا نے قبضہ کر لیا۔ میری ماں نے مجھے خالہ کے حوالے کر دیا اور خود محنت مزدوری کر کے میرے لیے خرچ بھیجتی رہی، مگر میری تسلی نہ ہوئی۔ وہ کبھی تو آتی اور مجھے دیکھ جاتی، اس سے پہلے وہ مجھے دیکھنے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اس پر زور نہیں دیا کہ مجھے ضرور بتائے۔ اس کے پیار کا اثر ایسا ہے کہ میں اس سے پرانی باتیں پوچھ کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جب تک اسے دیکھ نہ لیں یہ نہیں جان سکتے کہ وہ مجھے کس طرح چاہتی ہے۔ کئی بار مجھے شک ہوا کہ یہ عورت پاگل ہے، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس عورت نے اپنے پیار کا قیدی بنا رکھا ہے۔ مجھے اس قید میں لطف آتا ہے۔ اس دوران زینب کے چرچے سنیں کہ دوستی کرنے کی عادی ہے اور بدنام لڑکی ہے۔ میں اسے دیکھا کرتا تھا، بدنام ہونے کے باوجود وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ مجھے دیکھتی رہی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ ایک بار وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے میرا حوصلہ بڑھایا، ہم فوراً ملے اور ہمارا تعلق گہرا ہو گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری محبت پاک تھی۔ یقین کریں کہ اس لڑکی نے مجھے کبھی اشارے سے بھی بدی کی طرف مائل نہیں کیا۔ میں شام 7:30 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور رات 12 بجے ورک شاپ سے آتا ہوں۔ وہ جس جگہ قتل ہوئی ہے وہاں شام کو میرا انتظار کیا کرتی تھی۔ میں تھوڑی دیر اس کے پاس رک کر ورک شاپ چلا جایا کرتا تھا۔ ہم نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ شادی کریں گے۔ دراصل میں بدی کے صرف نام سے واقف تھا۔ ماں نے میرے اندر صرف پیار بھرا تھا۔ میرے پاس پیار تھا، سچا پیار جس میں خلوص تھا۔ یہ پیار اس لڑکی کو پہلی بار ملا تھا۔ یہاں ایک معاملہ الٹا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکیوں کو باہر نکلنے اور لڑکوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان پر پابندی عائد ہوتی ہے، مگر یہاں عالم یہ تھا کہ لڑکی کھلے بندوں باہر جاتی اور میرا انتظار کرتی تھی، اور میں ماں کے ڈر سے کھلے بندوں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ سارا دن چھٹی ہوتی تھی، میں باہر نکلنا چاہوں تو میری ماں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں باہر نہ نکلوں۔ اگر وہ غصے یا حکم سے روکتی تو میں باغی ہو جاتا۔ وہ مجھے پیار سے روکتی تھی، میں ضد کروں تو رونے لگتی تھی۔ باہر جانے کے لیے وہ میرا صرف ایک بہانہ مان لیتی ہے، یہ ہے سینما۔ میں اسے کہتا ہوں، ماں رات کو میں کام کرتا ہوں، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، سینما دیکھنے سے دل بہل جاتا ہے۔ وہ مجھے پیسے دیتی ہے اور یہ ہدایت ضرور دیتی ہے کہ بیٹا سڑک سے ہٹ کر چلنا، آگے پیچھے دیکھ کر چلنا۔ چونکہ میرا یہ بہانہ ماں کے لیے قابل قبول تھا، اس لیے 3 سے 6:30 بجے تک میں سینما کے بہانے سے زینب کے ساتھ وقت گزار لیا کرتا تھا۔ لیکن ایسی ملاقاتیں صرف 3 ہوئیں۔ وہ دلیر لڑکی تھی، جہاں کہتا وہاں پہنچ جاتی۔ ایسی لمبی ملاقاتوں میں اس نے میرے ساتھ دل کی باتیں کی۔ وہ ان پڑھ لڑکی تھی اور ایک غریب باپ کی بیٹی۔ اس کا بچپن غربت اور فاقوں میں گزرا۔ اس کا باپ سارا دن مزدوری کرتا اور بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ کچھ عرصے سے اس نے باورچی کا کام سیکھ لیا تھا۔ اس سے بڑا ایک بھائی تھا، وہ مر گیا۔ اس سے چھوٹا بھائی بھی مر گیا۔ پھر ایک بھائی پیدا ہوا، وہ بھی مر گیا۔ صرف یہ لڑکی بچی، جوان ہوئی۔ ماں اس سے کچھ پیار کرتی تھی، باپ اسے منحوس سمجھتا تھا۔ زینب نے مجھے بتایا تھا کہ باپ اس کے ساتھ کئی دن بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ لڑکوں کی جگہ یہ مر جاتی تو اچھا تھا۔ وہ بچپن کی باتیں سنایا کرتی تھی جب باپ اسے مارتا پیٹتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے سنایا، میں گھر سے باہر خوش رہا کرتی تھی۔ جب جوان ہونے لگی تو مجھے لڑکے زیادہ اچھے لگنے لگے۔ وہ محبت کی باتیں کرتے تھے اور میں محبت کی پیاسی تھی۔ اس پیاس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میں ہر کسی کے دھوکے میں آ جاتی تھی۔ میں محبت کی قیمت دینے کے لیے اپنا جسم پیش کر دیا کرتی تھی۔ باپ کو پتہ چل گیا۔ اس نے کئی بار میرا گلا گھونٹ دیا۔
کبھی ماں چھڑا لیتی تھی اور کبھی پڑوسی۔ اگر مجھے یہی محبت باپ سے مل جاتی تو میں اس طرح گمراہ اور خوار نہ ہوتی۔ مجھ سے اسے وہ محبت مل گئی جو اسے باپ سے نہیں مل سکی تھی۔ اس نے پاک اور ناپاک میں فرق دیکھ لیا تو اسے ان آدمیوں سے نفرت ہو گئی جو اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ جناب، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک انسان ہوں۔ بات یہ تھی کہ میرے سینے میں ماں کا پیار تھا جو میں نے زینب کو دیا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا تو اس نے پوچھا، یہ جانتے ہوئے کہ میں گناہ گار اور ذلیل ہوں تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے نیکی کی خاطر اسے جواب دیا کہ تم جیسی کیسی بھی ہو میں تم سے شادی کروں گا، یا اس لیے کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی ماں سے کہو کہ میری ماں سے ملے اور بات کرے۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ اس نے اپنی ماں سے بات کی اور ماں نے کہا ہے کہ تمہاری ماں ہم سے رشتہ مانگے۔ دراصل دستور تو یہی ہے۔ میں نے زینب سے کہا کہ تم میری ماں سے بھی ملا کرو تاکہ وہ تمہیں پسند کرنے لگے۔ وہ دوسری دن میری موجودگی میں میرے گھر آئی۔ میری ماں کی یہ عادت ہے کہ بالکل خاموش رہتی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا میل جول نہیں، کہیں کوئی مر جائے، کسی کی شادی ہو، میری ماں کسی کے ہاں نہیں جاتی۔ اس کی ساری دنیا صرف میں ہوں۔ زینب ہمارے گھر آئی تو ماں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ زینب میرے ساتھ باتیں کرنے لگی اور میں اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا۔ اچانک ماں نے غصے سے کہا، اکمل تم اندر جا کے بیٹھو۔ میں اندر چلا گیا۔ زینب نے میری ماں کے ساتھ کوئی بات شروع کی تو ماں نے اسے کہا، تم جاؤ لڑکی، یہاں نہ آیا کرو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ماں کو بالکل علم نہیں تھا کہ زینب کیسی لڑکی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ تمہیں ملنے آئی تھی اور تم نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ ماں نے چونک کر مجھ سے پوچھا، تم کس طرح جانتے ہو کہ وہ اچھی لڑکی ہے؟ تم اس سے ملتے رہے ہو، اسی لیے وہ تمہارے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ماں کو بتا دیا کہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کتنی ہی دیر مجھے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے اسے اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آہ بھری اور پرے چلی گئی۔ میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ میں شام کو کام پر جانے لگا تو ماں نے مجھے کہا، آئندہ تم اس لڑکی سے نہیں مل سکتے۔ مجھے شک ہوا کہ ماں کو پتہ چل گیا ہے کہ لڑکی بدنام ہے۔ میں نے کہا، ماں یہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ ماں نے مجھے بولنے نہ دیا، حکم کے لہجے میں بولی، مجھے بالکل پتہ نہیں کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم کسی بھی لڑکی سے نہیں مل سکتے۔ تمہاری شادی کا فیصلہ میں کروں گی، تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میں ماں کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا مگر زینب کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اسے ملتا رہا۔ ایک روز میں نے سینما جانے کا بہانہ کیا تو ماں نے اجازت نہ دی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ماں میں اب بچہ نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں، اور میں چلا گیا۔ زینب کو میں نے ایک جگہ بتا رکھی تھی، وہ آ گئی اور ہم 6 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ گھر آیا تو ماں نے کچھ بھی نہ کہا لیکن اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ ایک روز میرے کہنے پر زینب کی ماں میری ماں کے پاس آئی۔ میں گھر میں تھا۔ زینب کی ماں نے اپنا تعارف کرایا تو میری ماں نے کہا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ میرے لڑکے سے نہ ملا کرے، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بیچاری پریشان سی ہو کر چلی گئی۔ مجھ سے رہا نہ سکا، میں ماں پر برس پڑا۔ اس سے پہلے میں نے ماں سے ایسی بدتمیزی کبھی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، ماں میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، مجھے اس طرح زنجیریں نہ ڈالو۔ اس نے نہایت آہستہ سے کہا، تم اسی نامراد کے بیٹے ہو نا؟ اس نے بھی اسی طرح ضد کی تھی کہ تم مانو نہ مانو میں دوسری شادی کروں گا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تمہارا قیدی نہیں ہوں۔ پھر ماں رونے لگی۔ میری زبان بند ہو گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ماں نے میرے باپ کے متعلق یہ کیا بات کہی ہے۔ دوسرے دن میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک رات میں کام سے واپس آیا تو ماں نے کہا، وہ لڑکی میرے پاس آئی تھی اور بہت بدتمیزی کر گئی ہے، تم اس سے ملتے رہتے ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ میں اس سے ملتا رہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ماں چپ تو پہلے بھی رہتی تھی مگر 3-4 دنوں سے وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ میں نے آپ کو اپنی ماں کے متعلق اس لیے یہ باتیں سنائی ہیں کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالتی تو میں زینب کے ساتھ شادی کر لیتا، پھر وہ شاید قتل نہ ہوتی۔ وہ جس رات قتل ہوئی اس شام مجھے ملی تھی۔ اس نے رو رو کر کہا تھا کہ ماں کو شادی کے لیے مجبور کرو۔ میں نے اسے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ میری ماں کے پاس جاتی رہا کرو اور اس کے ساتھ غصے سے نہ بولا کرو۔
اس کے دل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو، مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔